بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مریم نواز کے کیس میں نیب کو ناکامی کا سامنا۔ عدالت نے مریم نواز کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ لگتا یوں ہے کہ نیب مریم نواز کے خلاف کیس میں کچھ نہیں نکال سکا۔ پرانے الزامات کی بنیاد پر ہی جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کی گئی، لیکن عدالت نے صاف انکار کر دیا اور مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جس کے بعد مریم نواز چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت کی درخواست کرنے کی اہل ہو گئیں۔ وہ خاتون جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اس کی مقبولیت سے ان کے سیاسی مخالفین بری طرح خائف ہیں، جو اپنے والد کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میدان عمل میں اتری اور جب اس نے بڑے بڑے جلسے کیے، نواز شریف کے مقدمے کا فیصلہ کرنے والے جج کی ویڈیو کو عوام کے سامنے رکھا، منظر عام پر لے کر آئیں، تو ان کی آزادی سلب کر دی گئی۔ چودھری شوگر مل کیس میں نیب نے ان کو گرفتار کر لیا اور انہیں ذہنی اذیت پہنچائی جاتی رہی۔ احتساب عدالت کے جج نے سماعت کے دوران نیب کو مریم نواز کا مزید ریمانڈ دینے سے انکار کیا۔ عدالت میں مریم نواز کے وکیل نے نیب کے اہلکاروں کے مریم نواز سے ناروا سلوک کا پول کھول دیا۔ بری عدالت میں وکیل نے بتایا کہ مریم نواز کو کھانا دیتے ہوئے نیب کے اہلکار کس طرح ان سے توہین آمیز سلوک کرتے ہیں، انہیں ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں۔ گھر کا کھانا کھلانے پر تو پابندی تھی، لیکن جو کھانا انہیں حراست میں دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ مریم نواز کو نیب نے جس کیس میں گرفتار کیا، اس کیس میں 7 روز سے ان سے کوئی تفتیش ہی نہیں کی گئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ مریم نواز کے کمرے سے تعفن اٹھتا ہے، کئی روز اس کی صفائی نہیں کی جاتی، کھانا باہر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خود اٹھاؤ اور خود کھاؤ، انہیں ذہنی اذیت بھی دی جا رہی ہے۔ احتساب عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران مریم نواز کی تاریخ پیدائش پر بھی بحث ہوئی۔ عدالت نے پوچھا کہ مریم کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ نیب کے تفتیشی افسران نے بتایا کہ مریم کا سن پیدائش 1973 ہے، لیکن تاریخ کا انہیں علم نہیں، جس میں مریم نواز نے عدالت کو بتایا کہ وہ 28 اکتوبر کو پیدا ہوئی۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ تفتیش کے دوران مریم اور یوسف عباس کے خاندان کی جائیداد تقسیم کے معاہدے کا انکشاف ہوا ہے۔ چودھری شوگر مل کے 1,45,58,000 کے شیئر تقسیم ہوئے۔ یہ شیئر نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، ان کی ہمشیرہ اور والدہ میں تقسیم ہوئے۔ تفتیشی افسر کے مطابق 2008 میں چودھری شوگر مل کے کل 2,62,00,000 شیئر تھے۔ تفتیش کے دوران 1,16,90,000 شیئر کا فرق ہے۔ چودھری شوگر مل 2015 میں گوجرا سے رحیم یار خان منتقل ہوئی، جس پر 1.5 ارب روپیہ خرچ ہوا۔ یہ رقم کہاں سے ہے اس کا تعین کرنا باقی ہے۔ 2008 میں 3 غیر ملکیوں نے مریم کے نام پر شیئر بھیجے، جبکہ یوسف عباس کو $45 لاکھ ٹرانسفر کیے گئے۔ مریم کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت پر اعتراض اٹھایا۔ نیب انہی الزامات کو بنیاد بنا کر ریمانڈ مانگ رہا ہے جن الزامات کی بنیاد پر پہلے ریمانڈ لیا گیا، لیکن اس حوالے سے نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی۔ مریم نواز عدالت میں پیشی کے وقت بہت پراعتماد نظر آ رہی تھی اور لگتا یوں ہے کہ ہر آنے والے دن اور پیشی پر مریم نواز پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں عدالت میں پریشان یا خاص باختہ روپ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ ہر بار مریم ایک پراعتماد طریقے سے عدالت میں پیش ہوتی رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر اعتماد بھی نظر آتا ہے اور کارکنوں کے ساتھ ملتے وقت وہ دوسروں کو حوصلہ دیتے دکھائی دیتی ہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ بڑا واضح موقف ہے ان کا۔ کشمیر کے معاملے میں سعودی عرب میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ ہمارے موقف کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد ہم ان سے ایک فوج، کیونکہ ہمارا ایک آرگن ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس جسم کے حصے کی ہم پرائیڈ بھی لیتے ہیں، اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں، جیسے عدلیہ ہے، جیسے میڈیا ہے، فیصل کہنا ہے آج ایک آرگن کو چھیڑیں گے۔ زبیر صاحب کا سوال ہے آپ کے لیے۔ فیصل کہنا ہے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سب سے بڑی ٹیررسٹ تنظیم تھی ہماری فوج نے ان کو ٹرین کیا، یہ ایشو ہے۔ سلپ آف ٹنگ جس میں مجاہدین کی جگہ آپ نے القاعدہ کہہ دی، وہ مجاہدین
جب ان کو ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ جب فائدہ اٹھا کے اور افغانستان سے روس کو نکلوا کے، ہلری کلنٹن یہ کہہ رہی ہے، اور پوری 123 ممالک دنیا کے ساتھ تھے پاکستان کے، اور جب ان کو دنیا کا نقشہ بدل گیا اور روس ٹوٹ گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں سلوبوڈان ملوسیوچ نے بوسنیا میں کیا کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اس نے کیا. دنیا نے صرف افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد جنہوں نے بھگتنا تھا وہ بھگت رہے تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ، اسی طرح انڈیا نے یہ کیا. کشمیر میں مودی سے آپ کو ایکسپیکٹیشن کوئی پازیٹیو نہیں ہونی چاہیے. ہی از اے میڈ مین، میں اس کی میڈنس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، ٹرمپ از کہ آپ الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں اور آپ نے یہ ورکشاپ منعقد کی، اس چینج کو آپ کا الیکٹرانک میڈیا تو بعد میں قبول کرے گا، آپ کی سول سوسائٹی بعد میں قبول کرے گی. آپ کا یہ زلزلے کے جھٹکے، آپ کی سوشل میڈیا کا ری ایکشن ہے وہ، یعنی آزرائے مذاق. میں سوال یہ کہ یہ کوئی مذاق. چوہدری صاحب مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ کی زیادہ نظر ہے معاملات پہ. آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم دکھا کے، مولانا صاحب نے تو جو اناؤنس کیا ہمیں یہی ایک گلہ ہے کہ آپ نے خود اناؤنس کر دیا ہے. ہمیں اے پی سی تھی، رہبر کمیٹی تھی، آپ بات کرتے، کوئی ایک طریقہ کار طے کرتے اور ٹائم فکس کرتے. آپ نے تو. اور سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے زلزلے اور اس کے بعد آفٹر شاکس جس کا سلسلہ جاری ہے. آزاد کشمیر میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہو گئی، 452 افراد زخمی ہیں. زلزلے سے پوری قوم سوگوار ہے. زلزلے میں سب سے زیادہ آزاد کشمیر کا علاقہ جاتلا متاثر ہوا. جاتلا کا روڈ انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو گیا. منگلا جانے والی مرکزی شاہراہ اور متعدد پل زمین بوس ہو گئے. کھمبے اور ٹرانسفارمر اب بھی زمین پر گرے ہوئے ہیں، جبکہ پینے کے پانی کی بھی شدید قلت ہے. زیر زمین پانی بھی گدلا اور ناقابل استعمال ہو گیا ہے. ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق 160 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر ریسکیو ٹیمیں جبکہ پاک فوج کے دستے بھی متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں. متاثرین کو خیمے، ادویات اور کھانے پینے کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے. اینٹی کرپشن کورٹ نے معروف بلڈر اور بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے. ملک ریاض نے 1140 کنال اراضی کے معاملے پر عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی تھی. گزشتہ 2 سماعتوں پر وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے. ملک ریاض بہت بڑے بلڈر ہیں جو پرانے پاکستان میں بھی کبھی گرفتار نہیں ہوئے. ان کے خلاف مقدمات پہلے بھی زیر سماعت تھے لیکن انہیں کبھی گرفتار نہیں کیا گیا. نئے پاکستان میں کیا ملک ریاض کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جا سکے گا؟ یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے. عزیز پور بیگووال میں 1140 کنال اراضی جعلی اور فرضی فروخت کنندہ پیش کر کے خریدی گئی تھی. ذرائع کے مطابق ملک ریاض اس وقت بیرون ملک ہے. ان کے وکیل نے ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست دی جو اینٹی کرپشن عدالت نے خارج کی، جبکہ ملک ریاض نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں عدالت میں حاضری کا علم نہیں تھا، وہ اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر ہو جائیں گے. اور بجلی کے نرخوں میں 1 روپے 86 پیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش کر دی گئی. اگست کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے اضافہ کیا جائے گا. بجلی کے نرخوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ 2 اکتوبر کو کیا جائے گا. سی پی پی اے نے کہا ہے کہ اگست میں پانی سے 40.33%، کوئلے سے 13.34% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ مقامی گیس سے 11.87% اور درآمدی ایل این جی سے 22.89%، جبکہ فرنس آئل سے 3.6% اور ایٹمی ذرائع سے 4.66% بجلی پیدا کی گئی. اور برطانوی نشریاتی ادارے نے ٹرمپ کے حوالے سے ایک دلچسپ رپورٹ جاری کی جس کے مطابق عمران خان یا مودی ٹرمپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کے سامنے پاکستان کی برائی کرنا اور پاکستانی وزیر اعظم کے سامنے بھارت کی برائی کرنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے عوام یہ فیصلہ کرنے میں پریشانی کا شکار ہیں کہ آخر ٹرمپ کس کے ساتھ ہے. برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ امریکی ریاست ٹیکساس کے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بھارت و امریکہ میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے. ٹرمپ کی جانب سے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات نے بھارتیوں کے دل جیت لیے. سوشل میڈیا پر بھارتی عوام کی جانب سے پاکستان کے خلاف بولنے پر ٹرمپ کی
تعریف کی گئی, انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. لیکن بھارتیوں کو یہ خوشی صرف ایک روزہ تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان مخالف بیان کے اگلے دن پاکستان کو امریکہ کا بہترین دوست قرار دیا, جس کے بعد بھارتیوں نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان کو عظیم لیڈر قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کے بہت سے دوست پاکستانی ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ایران ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان نے بھارتیوں کو کشمکش میں ڈال دیا ہے. جو بھارتی سوشل میڈیا پر ٹرمپ اور مودی کی مشترکہ ریلی کو پاکستان کے خلاف ایک بڑی فتح کے طور پر پیش کر رہے تھے اور وزیر عمران خان کے خلاف طنزیہ جملے لکھ رہے تھے, اب وہی بھارتی سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے خلاف بول رہے ہیں. بھارتی صحافی رونی سنگھ نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کے حق میں ریلی نکالی, ان کی پارٹی کے لیے نعرے لگائے, جمہوریت پسندوں کو ناراض کیا, انتخابات میں ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے کی حمایت کی اور ٹرمپ نے پاکستان سے دوستی کا اعلان کیا. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان. ان دنوں امریکہ میں ہے اور امریکہ میں مختلف مقامات پر خطابات بھی کر رہے ہیں, جبکہ مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. آج بھی ان کی ملاقات ایران کے صدر حسن روحانی سے ہوئی, لیکن 2 روز قبل وزیر اعظم نے ایک اہم بیان دیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں ان پر بہت تنقید ہوئی. اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپس کی بات میں حکومتی ترجمان ہے, حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمایوں اختر. سلپ آف ٹنگ جس میں مجاہدین کی جگہ آپ نے القاعدہ کہہ دی. وہ مجاہدین جب ان کو ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ جب فائدہ اٹھا کے اور افغانستان سے روس کو نکلوا کے, ہلری کلنٹن یہ کہہ رہی ہے, اور پوری 123 ممالک دنیا کے ساتھ تھے پاکستان کے, اور جب ان کو دنیا کا نقشہ بدل گیا اور روس ٹوٹ گیا تو دنیا جو ہے ان افغانیوں کو, مجاہدین کو چھوڑ کے ایک تباہ و برباد ملک میں وہ ابینڈن کر کے چلی گئی. تو وہی مجاہدین پھر طالبان بنے نا جی, اور طالبان تو اس بات کی, القاعدہ تو ٹوٹلی بات کی بات. آپ کے خیال وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا؟ ایک سلپ آف ٹنگ جس میں امریکہ میں کوئی ایشو نہیں بنا, CFR میں بھی کوئی ایشو نہیں بنا. ان کو کیا بنے گا؟ ان کو نہیں, ان کو انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی اٹس اے کلیئر سلپ آف ٹنگ. آلرائٹ, it's a clear slip of tongue. But sir, the why Prime does it Minister happen knows so about frequent? that. Why does it happen so frequent? ایک Prime Minister صحت کے OBL کے بارے میں دن میں 18 گھنٹے انگیجڈ ہے پوری دنیا کے سٹیج پہ. اگر اس کے منہ سے یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے, اس کو نہ بتنگڑ بنائے, کم از کم آپ اس کا ساتھ دیں. وہ آپ کے ملک کے لیے, کشمیریوں کے لیے وہ ایک جہاد لڑ رہا ہے اس وقت نیو یارک میں. آپ نے وہ FIR اور اس پہ سوال یہ ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہوتی کیوں ہے؟ اول تو اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ خان صاحب جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں, باہر کی دنیا میں جا کے بات کرتے ہیں, تو ان کے بیانات کے بعد کوئی نہ کوئی تنازع ضرور کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ کیسی سلپ آف ٹنگ ہے جو صرف بیرون ملک جا کر ہوتی ہے؟ ویسے تو خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی داستان ضرور چھوڑ کر آتے ہیں. متنازع باتوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. میرا گمان یہ ہے کہ ابھی خان صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے کہ انہیں سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلیمان نے, اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی انہوں نے نام لیا, کہ انہوں نے ایران سے ثالثی کرانے کی بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران سے ثالثی کرانے والی بات پر بھی اگلے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں ہنگامہ برپا ہوگا. تو کبھی کبھی تو مجھے ان لوگوں سے شدید ہمدردی ہونے لگتی ہے جنہیں خان صاحب کے بیانات کا دفاع کرنا پڑتا ہے, اور ہر بار وہ سلپ آف ٹنگ کہہ کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس یہی 2 کام رہ گئے, یا تو خان صاحب کا دفاع کرتے رہتے ہیں اور فرصت ملے تو پھر اپوزیشن کو جی بھر کر چور چور کہتے ہیں. اسی لیے تو لوگ ہاتھ باندھ کر بار بار خان صاحب سے درخواست کرتے رہے کہ خان صاحب پرچی ہاتھ میں رکھ لیا کریں. وہ ہندو بندیے کا کال ہے نا, پہلے لکھ پھر دے, بھول پڑے تو کاغذ سے لے. تو خان صاحب کے سلپ آف ٹنگ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب حکمران جماعت میں پرچی کی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے مزید موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. منگل کے روز یعنی کل جب زلزلہ آیا تو پورے ملک میں لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے. وزیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی جس کے دوران انہوں نے زلزلے کے حوالے سے کچھ ایسے کمنٹس دیے جو حساس طبیعت کے بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرے. ان پر میڈیا میں بہت سی بات بھی ہوئی. تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان نے آخر کہا کیا تھا. نشانی ہے کہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو نیچے جو ہے وہ بےتابی ہوتی ہے. تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے کہ اس کو بھی اتنی جلدی یہ تبدیلی قبول نہیں ہے. یہ ہماری وزیر اطلاعات ہے. وہ زلزلہ جس سے آج پوری قوم سوگوار ہے. اس زلزلے میں کئی قیمتی انسانی جانیں جا چکی ہیں. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. درجنوں لوگ زخمی ہیں جن کی جانیں خطرے میں ہیں. ان میں سے پتہ نہیں کتنے معذور ہوں گے اور کتنے دوبارہ صحت مند زندگی کی طرف واپس آ سکیں گے اور کتنے ایسے ہوں گے جو شاید زندہ نہ رہ سکیں. تو یہ ہمارے ملک کی وزیر اطلاعات ہے. زلزلہ جسے یعنی یہ وہ قدرتی آفت ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی دل دہل جاتے ہیں اور اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. جب بھی زلزلہ آتا ہے تو لوگ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, اللہ توبہ کرنے لگتے ہیں. یہ زلزلے کا انسٹنٹ ری ایکشن ہے مسلمانوں میں. جیسے زلزلہ آتا ہے ہم فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں ایک حکومتی وزیر کا ری ایکشن معذرت کے ساتھ انتہائی بہودہ اور احمقانہ تھا. ڈاکٹر صاحب خود اپنے اس بیان کے حوالے سے کیا کہتی ہے, میں چاہتا ہوں پہلے ان کا موقف سنیں کہ وہ اپنے بیان کے حوالے سے کیا کہتی ہے, پھر اس کے بعد میں اس پر مزید تبصرہ کروں گا. کہ آپ الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں اور آپ نے یہ ورکشاپ منعقد کی, اس چینج کو آپ کا الیکٹرانک میڈیا تو بعد میں قبول کرے گا, آپ کی سول سوسائٹی بعد میں قبول کرے گی. آپ کا یہ زلزلے کے جھٹکے آپ کی سوشل میڈیا کا ری ایکشن ہے. وہ یعنی آزرائے مذاق میں نے سوال یہ کہ یہ کوئی مذاق کی بھائی تو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں, جہاں بھاگ ہو گئے. یہی غلط ہوا نا. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس وقت میں سمجھے کہ کیمراز آف تھے, تو مقصد یہ نہیں ہے کہ بات کیمرے پر کیوں گئی. وزارت اطلاعات کا منصب کچھ سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے نا. نہیں, آپ پھر اس کو کیمرہ آن آف ہونے کا مقصد مطلب تو نہیں ہے اس میں, پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا تو اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا نا کہ آپ نے کہا کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جو آفیشیل میری سٹیٹمنٹ تھی, جو سویٹ ہوم کے بچے جو ہیں پارلیمنٹ کے سامنے آج کشمیری بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دے چکی تھی اور وہ سٹیٹمنٹ چینلز پہ چل بھی رہی تھی, لائیو چلی تھی. یہ ان آفیشیل سٹیٹمنٹ تھا, یہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی, سٹیٹمنٹ ہی نہیں تھی کہ ایک وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو وہ سوشل میڈیا چینج تھی اس کے ساتھ انٹر لنک تھا, جو نہ تو میرا وہاں پہ کوئی ریکارڈڈ کمنٹ تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کمنٹ کے ریکارڈڈ ہونے پر اعتراض تھوڑی ہے لوگوں کو, اس کمنٹ پر اعتراض ہے. کمنٹ تھا ہی نہیں. کمنٹ آپ نے نہیں کہا, یہ دیکھیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لینا. وہ سوشل میڈیا چینج کا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کی تبدیلی کے کانٹیکسٹ میں کہا, کسی بھی کانٹیکسٹ میں کہا. دیکھیں آپ میرے سوچ کے مطابق کسی جگہ پہ بھی جو بھی زلزلہ ہے, آپ کو پتہ ہے آئے دن پاکستان کے اندر اس قسم کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ یا رزلٹ نہیں ہوتا. اس وقت تک ابھی ہم حال میں تھے, تب تک وزیر اطلاعات کو اطلاع نہیں تھی کہ یہ معاملہ اس میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں. ریپرکشنز کا میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر جو ہے اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں یا اس کے الٹیمیٹلی امپیکٹ کیا ہے. وہ چونکہ اکثر آپ کو سوتے ہوئے, بیٹھتے, چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ تبصرہ کر رہی تھی, ڈسکس کیا ہم نے کہ یہ آپ کی سوشل میڈیا چینج کا کمال ہے کہ آپ کی زمین بھی اس تبدیلی کو ہضم نہیں کر پائی, سوشل میڈیا چینج والی. چلیں اس میں آپ کو کامنٹ. جب پوری حکومت ہی مذاق پہ چل رہی ہو, سارے کام ہی مذاق میں ہو رہے ہوں, تو وہاں سنجیدگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جنہیں مذاق میں حکومت مل گئی ہو اور وہ لوگ جو اپنے حلقے میں الیکشن تک نہ جیت سکے, انہیں مذاق میں وزارتیں مل گئی ہوں, کام کے لوگ بہر بیٹھے ہوں اور بیکار لوگ سرکار چلا رہے ہوں, جنہیں سب کچھ تھالی میں رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو,
تو انہیں تو ہر چیز مذاق ہی لگے گی، چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو یا پھر کشمیر کا مسئلہ ہو۔ میرا خیال تھا کہ وزیر اطلاعات اس بیان پر معذرت کریں گی، معذرت خانہ رویہ اختیار کریں گی اور یہ کہیں گی کہ انہیں اندازہ نہیں تھا، ان سے غلطی ہو گئی، سلپ آف ٹنگ ہو گئی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ زلزلے سے کیا ہو سکتا ہے۔ مگر وہ اس بات پر اصرار کر رہی ہیں کہ انہوں نے مذاق کیا تھا، یعنی 30 لوگ اپنی جان سے گئے اور 500 لوگ زخمی ہیں اور انہیں یہ سب مذاق لگتا ہے۔ اسے حالات سے لا علمی تو مانا جا سکتا ہے، لیکن اسے مذاق کہنا یا اس پر کوئی اور موقف اختیار کرنا، اس سے زیادہ سنگین حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ جو غلطی ہو گئی وہ تو ہو گئی، لیکن اس غلطی پر اصرار کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ اسے غلطی مان ہی نہیں رہے، تو اس سے زیادہ اور شرم کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور حکومتی وزیر گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں، فیصل واڈا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور کس معاملے کے اوپر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ فوج کیونکہ ہمارا ایک آرگن ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس جسم کے حصے کی ہم پرائیڈ بھی لیتے ہیں، اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں، جیسے عدلیہ ہے، جیسے میڈیا ہے، فیصل کہنا ہے آج ایک آرگن کو چھیڑیں گے۔ زبیر صاحب کا سوال ہے آپ کے لیے، فیصل کہنا ہے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سب سے بڑی ٹیررسٹ تنظیم تھی ہماری فوج نے ان کو ٹرین کیا، یہ ایشو ہے۔ باقی آپ وہ ڈان لیگز وغیرہ پر ضرور بحث کر لیں، لیکن اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا واقعی ہم نے ٹرین کیا؟ میرے حساب سے انہوں نے غلط بیانی سے کام دیا، یہ جھوٹ ہے، یہ پاکستان کی فوج نے کبھی ٹیررسٹ کو ٹرین نہیں کیا، اور اس کا دل اور زبان سے کوئی تعلق نہیں، یہ فیکچولی غلط بات ہے۔ اور اس سے لیڈرشپ اور سچائی کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو سچائی بھی نہیں ہے۔ جی زبیر صاحب، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جب سے میاں صاحب گئے نا اندر 35 سال کے بعد، تو سب بڑے فوج کے فرما بردار اور باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ فوج کے بارے میں کیا سوچتے، اور فوج کے بارے میں اچھا ہی بولنا چاہیے، عدلیہ کے بارے میں اچھا ہی بولنا چاہیے، ہمارے آرگنز ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کوئی غلط ہو تو اس کے پلیٹ فارمز ہیں، اس پلیٹ فارم پہ بات کرنی چاہیے، سازش نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو ہمیشہ چیریش کی ہے اپنی عدلیہ کو، اپنی فوج کو۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک چیز بھول گئے ہیں، انہوں نے سی آئی اے کا نام بھی لیا ہے، انہوں نے سی آئی اے کا نام بھی لیا ہے، انہوں نے سی آئی اے کا نام بھی لیا ہے۔ اور کوئی مجھے وزیر اعظم پاکستان کا 65 سال کی ہسٹری بتائے جو امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے یہ کہے کہ آپ کی سی آئی اے نے ٹرین کیا ہے، تو یہ جرت کا مظاہرہ بھی کیا۔ اور جرت اگر مظاہرہ وہ سپر پاور کے سامنے کر سکتا ہے تو اوپر بہت ساری چیزیں سچ بھی بول سکتا ہے، اور کسی کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جو اطلاع انہوں نے دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کشمیر کا؟ دیکھیے، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نواز شریف کے جیل میں جانے کے بعد ان کی جماعت کا فوج کے حوالے سے رویہ معقول ہو گیا یا بدل گیا ہے۔ نون لیگ یہ تو سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں الیکشن میں شکست سے دوچار کرایا، یہ ان کا موقف ہے، ان کی اپنی پولیٹیکل اس کے اوپر سوچ ہے، لیکن اپنی فوج کی ساکھ، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے وقار کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ذاتی طور پر کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہماری فوج نے لڑی، دنیا کی کسی فوج نے نہیں لڑی ہوگی، اور نہ صرف ہماری فوج نے جنگ لڑی ہے بلکہ یہ جنگ جیتی بھی ہے۔ فوج کے سیاسی کردار پر تو کوشچن ہے، بہت بحث ہوتی ہے اس پر، اور سیاسی جماعتیں اس پر پوائنٹ سکورنگ بھی کرتی ہیں، لیکن پیشہ ورانہ لحاظ سے یہ فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے، جس نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے اور وقت آیا تو انشاءاللہ پھر ثابت کرے گی کہ فوج کتنی پروفیشنل ہے اور کتنی زبردست فوج ہماری۔ اس لیے جب خان صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی کہ القاعدہ جیسی تنظیم کو ہماری فوج نے ٹرین کیا ہے، تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ پہنچا۔ یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ہم نے کام کیا نہیں ہے۔ القاعدہ ایک اعلیٰ سطح کی، یعنی ایک عالمی سطح کی ٹیررسٹ تنظیم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، تو اس کو ہماری فوج کیسے ٹرین کر سکتی ہے؟ اور القاعدہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سی آئی اے کی پیداوار ہے۔ تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرے وزیر اعظم نے دانستہ القاعدہ کا نام نہیں لیا، اور میں سلپ آف ٹنگ والا استدلال بھی مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کا کیا کریں گے کہ خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ آ چکا ہے، اور یہ بات اب ویڈیو ایویڈنس ہے، یعنی وہ ریکارڈڈ موجود ہے جو خان صاحب نے کہا، وہاں پہ تو تردید نہیں ہوئی
تو آج نہیں تو کل اسے ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات تو خود امریکہ مان چکا ہے. ہیلری کلنٹن ہی کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے روس سے لڑنے کے لیے مجاہدین کو ٹرین کیا. ہاں صاحب بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن جو بحث ہو رہی ہے اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے القاعدہ کا نام لیا. یہ میں مانتا ہوں کہ القاعدہ کا نام ان کے منہ سے نکل گیا. آگے بڑھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رانا تنویر گفتگو کر رہے ہیں کل تک میں. دیکھتے ہیں ان کے زیر بحث کون سا موضوع ہے. مولانا فضل الرحمان کو دھرنا دینا ہے اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے آن بورڈ آنے کے لیے تیار ہے, لیکن کیا وجوہات ہیں وہ بتا رہے ہیں رانا تنویر حسین. واچ دس. چوہدری صاحب, مجھے بڑا افسوس ہے, آپ کو سارا پتہ ہے, آپ کی زیادہ نظر ہے معاملات پہ. آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم دکھا کے, مولانا صاحب نے تو جو اناؤنس کیا ہمیں یہی ایک گلہ ہے کہ آپ نے خود اناؤنس کر دیا ہے. ہمیں اے پی سی تھی, رہبر کمیٹی تھی, آپ بات کرتے, کوئی ایک طریقہ کار طے کرتے اور ٹائم فکس کرتے. آپ نے تو اپنے طور پہ ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے, آپ تیاری کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں ایک سال سے تیاری کر رہا ہوں, میں نے موبیلائز کیا, میں نے جلسے کیے ہیں. تو مولانا صاحب کو ہم نے کیا دکھانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, ڈیل ویل پیپلز پارٹی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنا ان کے خلاف شور ہوا اور اس کے بعد کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. خورشید شاہ پکڑا گیا, بہت سارے لوگ پکڑے گئے, ہمارے لوگ کس طرح پکڑے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب, کوئی نظر نہیں رکھتا. کیا جب میاں نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ کے کیس میں ضمانت ہوئی تھی تو انہوں نے جو آپ اس کا مطلب مولانا کے ساتھ ہیں فرام دا کور آف یور ہارٹ, پہلے آپ ان کے ساتھ. چوہدری صاحب کوشچن کیا, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایسے نہ کریں. جب اب ایون فیلڈ میں جب ہائی کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ کیا تھا وہ ڈیل کا نتیجہ تھا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو اندر سے یہ اعلان کیا انہوں نے کہ آپ فوراً جائیں, مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں, اگر ڈیل کا مسئلہ تو ہمیں یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں, میاں صاحب کہتے ہیں فوراً جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن کریٹ گورنمنٹ کرتی ہے, خام خواہ کرتی ہے. جب بھی کیسز ہمارے لگتے ہیں اپیلوں میں یا کسی جگہ تو یہ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر مجھے بتائیں, یہ ڈیل تو دیتے ہیں ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ, کسی نے کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے پیچھے کھڑے آپ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی الٹیمیٹلی آ جائے گی اور آپ گورنمنٹ جب تک نہیں جاتی آپ نہیں جائیں گے. جو صاحب عدالتیں ان کے متحد ہیں, یا تو بتایا عدالتیں ان کے متحد ہیں, ان کے اشاروں پہ انہوں نے کام کرنا ہے. تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قسم کی باتیں کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یا تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ آرڈیننس کیا وہاں پہ لیجسلیشن کرا سکتے ہیں کہ یہ میں لیجسلیشن کراتا ہوں ان کے کیسز ختم ہو جائیں. تو یہ تو عدالتوں میں اب مسئلے ہیں, عدالتیں یہ کہہ دیں کہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ جب بھی نواز شریف کے قانونی معاملات یا عدالتی معاملات میں کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو ڈیل کا شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. اور نواز شریف کو عدالتوں سے کوئی ریلیف ملنے کی بات آتی ہے تو مارکیٹ میں دو نعرے لگنا شروع ہوتے ہیں. پہلا, میاں صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے, اور دوسرا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا, جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ نواز شریف کو اگر عدالتوں سے ریلیف ملا تو یہ دراصل وہی این آر او ہوگا جو خان صاحب دینا نہیں چاہتے, اور کوئی تیسری قوت نواز شریف کو دلا رہی ہے. اب یہ وہ حکمت عملی ہے جو پوری طرح کھل کر ہو گئی ہے, کھل کر سامنے آ چکی ہے. جج ارشد ملک سکینڈل کے بعد, یعنی جو ویڈیو سامنے آئی تھی, اس کے بعد لوگوں کو بڑی حد تک یقین تھا, جو مسلم لیگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے کارکن ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں, انہیں یقین تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کا کیس ری ٹرائل کرنے کا حکم دے گی. تو ڈیل کا اتنا شور مچایا گیا کہ خود نواز شریف کے اپنے وکیل نے کیس کی تاریخ آگے کر دی. میاں صاحب بھی نہیں چاہتے کہ انہیں عدالتوں سے جو انصاف ملے اسے کسی ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جائے یا اسے کسی ڈیل سے اٹیچ کیا جائے, اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی سے حکومت کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ میاں صاحب کو وہ تو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, وہ تو این آر او نہیں دے رہے تھے, تو زبردستی کسی اور قوت نے رہا کرا دیا ہے. تو میاں صاحب کی اس کمزوری کو حکمران جماعت نے بھی بھانپ لیا ہے, اور جب بھی معاملات کسی طرف لگتے ہیں یا کسی انجام تک پہنچنے لگتے ہیں تو وہی دو نعرے پھر سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ڈیل ہو رہی ہے اور کسی کو این آر او نہیں ملے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں.
آگے بڑھتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بتا رہے ہیں کہ وزیر عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے، اور دوسرا بڑا اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت کیوں نہیں کی، یا کشمیر کے معاملے میں سعودی عرب کا جو موقف ہے وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آیا. اسی کا جواب دے رہے شاہ محمود قریشی. واچ دس. سر یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب کے سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ بھی ظاہر وزیر اعظم عمران خان کی بڑی اچھی کیمسٹری ہے، سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کے وزراء اعظم کی اس کے علاوہ قیادتوں کی بڑی کیمسٹری رہتی ہے. پاکستان توقع کرتا رہا ہے کہ کشمیر پر ایک سعودی عرب کی طرف سے پوزیشن آئے، وہ نہیں آئی ہے. تو اب خبریں ضرور آئیں کہ سعودی کراؤن پرنس نے وزیر اعظم کو امریکہ جانے کے لیے اپنا طیارہ دے دیا. کشمیر پر سپورٹ دینے کا بھی کہا انہوں نے. بڑا واضح موقف ہے ان کا. کشمیر کے معاملے میں سعودی عرب میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ ہمارے موقف کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد ہم ان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور وہ خود پیش رفت ہوتی ہے تو میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن ان میں کوئی ابہام، کوئی لچک نہیں ہے. بالکل واضح ہے موقف کشمیر پہ ان کا. یہ غیر مبہم موقف ان کا پبلکلی بھی نظر آئے گا، پبلکلی بھی یہ پوزیشن نظر آئیں گے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے اس موقف پہ؟ بالکل دیں گے. کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. سعودی عرب کیا اس وقت کشمیریوں کی حمایت کے لیے کھل کر سامنے آئے گا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا؟ یعنی 51-52 روز ہو گئے اور وہاں سے ہم کرفیو نہیں ہٹوا پا رہے. لوگوں کو وہ باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے، لوگ گھروں میں قید ہیں، اور کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے، اور اس پر ہم ابھی بیٹھے ہیں کہ جناب سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد اپنا موقف دیں گے. سعودی عرب تمام مسلمانوں کی امیدوں کا محور سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا کریں اس کا رجحان واضح طور پر بھارت کی طرف نظر آتا ہے. تو اللہ جانے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر سعودی عرب کا واضح موقف ہے. تو پھر یہ موقف مجھے اور آپ کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جو موقف یا جیسچر دکھائی دیا وہ تو ہمیں نظر آ گیا یو اے ای میں، جب بھارتی وزیر اعظم کو یو اے ای نے بلا کے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا. اس وقت بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، اب بھی خون رس رہا ہے، اور اگر اب بھی اس پر مرہم نہیں رکھیں گے تو کیا اس وقت مرہم رکھیں گے جب زخم ناسور بن جائے گا؟ تو سچ تو یہ ہے کہ سعودی آئل تنصیبات پر حملے کے بعد پاکستان نے جس طرح کھل کر سعودی عرب کی حمایت کی، اس طرح سعودی عرب کھل کر کشمیریوں کی حمایت نہیں کرتا. اور شاید اس کی وجہ وہی جو دنیا کہتی ہے کہ سعودی عرب بھی بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے بہت بڑا یا بڑا اہم ملک تصور کرتا ہے، تو ان کے بزنس انٹرسٹ تو ہے انڈیا کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.